أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام العظيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں، آج کی یہ بابرکت اور پروقار محفل کا سلسلہ ہے چیلم شریف، اور اسی چیلم کی نسبت کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایام کی مناسبت سے جماعت اہل سنت پاکستان ضلع خوشاب کی طرف سے رکھی گئی ہے. ہم بحمدِ تعالیٰ سارے ہی نسبتوں والے ہیں، اور یہ سارا رنگ ہی نسبتوں کا ہے. نہیں تو دوسرے کئی مذاہب ہیں، کئی مسالک ہیں، ان میں دیکھ لیں کہ دنیا سے جب آدمی چلا جاتا ہے تو اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، کوئی اسے جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، حتیٰ کہ کچھ عرصہ کے بعد قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ جو نسبت والا وہ کبھی مٹتا نہیں. جس کو نسبت حاصل ہو جائے اسے گزرے ہوئے 1000 سال بھی ہو پھر بھی اسے لوگ داتا علی حجویری کہہ کر اسلام پیش کرتے ہیں. اور یہی بات رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمائی. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ پہلے پارے کی ایک مختصر سی آیت قدسہ تلاوت کی، جس میں رب نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَأَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور میرے رب کے رنگ سے کس کا پیارا رنگ ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اس آیت قدسہ کے تناظر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ رواج تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اپنے بچے کو مخصوص رنگ، پیلا رنگ یا کوئی رنگ ایسا ہوتا کہ جسے پانی میں مکس کر کے اسے غسل دیتے بچے کو، اور کہتے کہ اس کے اوپر اب یہودیت کا رنگ چڑھ گیا، اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. اب رنگ تو وہ عام سا رنگ تھا، دنیا کا رنگ تھا، پانی میں ملا کر اسے، اور ظاہری طور پر اس بچے کو غسل دیتے اور کہتے سے رنگ چڑھ گیا، یہودیت کا رنگ، عیسائیت کا رنگ. لیکن یہ رنگ کچے رنگ ہے. اسی لیے میاں محمد عارف کھڑی علیہ رحمت کی متر کی اور فرماتے ہیں کہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لہندا رہندا، کچا رنگ للاری والا چڑھدا لہندا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لہندا. یہ رنگ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے تھے جو پانی میں مکس کر کے غسل دیتے تھے اور کہتے تھے رنگ چڑھ گیا ہے. رنگ تو وہ ہے جو نگاہ فیض وہاں سے گنبد خضرا سے اور پوری کائنات کو سرسبز و شاداب کر دے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، میرے رب کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور یہی رنگ ہے. جس طرح کہ پہلے برادر اصغر محترم جناب علامہ وحید صاحب کہہ رہے تھے، ان کے والد محترم حضرت محمد شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور عبداللطیف صاحب اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. بڑی فقیرانہ اور بڑی محبت والی زندگی میں گزاری، بڑی اخلاص والی. تو یہ ساری محبتیں اسی رنگ کی نشانیاں ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ اور حضور کے صحابہ اور آل کا رنگ جو ہے جب اس پردے پر چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اسلام لانے سے پہلے آپ بہت بڑے تاجر تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے فقیر تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں، تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے کہ آپ نے اسلام سے قبل جو زندگی تھی وہ بھی بڑی پاکیزہ تھی. لیکن جب رنگ مصطفیٰ چڑھانا تو پھر شان ہی اور ہو گئی، پھر مقام ہی اتنا بلند ہو گیا کہ رب کائنات نے قرآن کی آیتوں میں ان کی تعریف و توصیف فرما دی. پھر رب کائنات نے اپنے عرش سے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، اے میرے بندے تو بندہ ہو کر مجھ سے راضی ہو جا، میں خدا ہو کر مجھ سے راضی ہو گیا.
یہ مقام اور شان انہی لوگوں کو ملتی ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کا رنگ چڑھتا ہے۔ فرمایا صبغۃ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کی بات آ گئی، نسبت کی، تو چونکہ ہماری نسبت، ساری نسبتیں سچی ہیں، چاہے کوئی چشتی ہو، کوئی قادری ہو، کوئی سہروردی ہو، کوئی نقشبندی ہو، کیونکہ سب کا اصل منظر اور سب کا ٹھکانہ تو مدینہ منورہ ہے، حضور کی ذات ہے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت عظیم ہستیاں ہیں ہمارے خواجگان نقشبند میں، اور حضرت امام ربانی مجدد رحمۃ اللہ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت آپ کے دروازے پر ایک مہمان آ گیا، اور یہ ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا وتیرہ اور معمول ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آیا اس کی انہوں نے جہاں تک ہو سکتا تھا مہمان نوازی کی، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں ایک رات کو مہمان آیا آدھی رات کے وقت، خیر آپ نے دروازہ کھولا، اسے بٹھایا۔ اب گھر میں سالن تو موجود تھا، روٹی نہیں تھی، ساتھ ہی ہمسایا تھا نان بھائی تندور والا، روٹی پکانے والا۔ آپ اٹھے آدھی رات کو، اس کے دروازے پر دستک دی، وہ تھا، اس سے کہا کہ میرا مہمان آ گیا، اور اگر تجھے تکلیف نہ ہو، محسوس نہ کرے تو روٹی بنا دو۔ اس نے کہا میں بنا دیتا ہوں۔ اس نے بڑی خوشی کے ساتھ روٹی بنا دی۔ آپ نے مہمان کو پیش کی، مہمان نے کھانا کھایا، رات صبح کو مہمان چلا گیا، تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نان بھائی کو بلا لیا، اس کو تندور والے کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ بھی بزرگوں کی لہر ہوتی ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کو نظر لگی، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نظر والے کی نظر لگ جائے، جس کو نظر والے کی نظر لگ جائے وہ دونوں جہانوں میں ٹر جاتا ہے۔ اب خواجہ باقی باللہ مولوی بھائی بلا لیا، فرمایا کہ اے میرے ہمسائے، تو نے رات کو بڑی خدمت کی میرے مہمان کی، میں بڑا خوش ہوں، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے، جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ اب وہ بھی اس زمانے کا تندور والا تھا، آپ کا ہمسایا تھا، کوئی آج کا تو نہیں تھا، آج کا ہوتا ہماری طرح دنیا دار تو دولت مانگتا، پیسہ مانگتا، اس نے کہا یاد رکھ، سوچ لیں آپ کیا فرما رہے ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے، جو مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا یاد رکھ، اگر دینا ہی ہے تو مجھے بھی خواجہ باقی باللہ بنا۔ اس نے کہا کہ مجھے خواجہ باقی باللہ بنا دے۔ فرمایا کہ یہ تو تم نے بہت بڑی چیز مانگی ہے، بہرحال وعدہ کر دیا تھا، آپ نے ایک ہی توجہ فرمائی، نظر فرمائی، تو اسے بھی باقی باللہ بنا دیا۔ اب خادم باہر سے جب اندر آیا تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو مجھے پہچانا، مجھ سے پہچانا نہیں گیا کہ دونوں میں سے حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے، لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم باقی باللہ تو بن جائے گا لیکن برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کا وصال ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا۔ تو یہ بات لے کر اہل طریقت فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خواجہ باقی باللہ کی صحبت اور نسبت اور نظر میں ایک لمحہ کے لیے نان بائی آ جائے تو وہ اسے اپنے مقام خواجہ باقی باللہ پر پہنچا دیں، اور جو یار غار حضرت ابوبکر صدیق کی دن اور 3 راتیں میرے کریم آقا کی پیاری پیاری نگاہ ماں البصر وما تلا دے گا، اس ابوبکر صدیق کو رب نے کتنی رحمت عطا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان صدیق اکبر، عظمت و شان صدیق اکبر، سیدی مرشدی۔ ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اور اس کو رب نے کیا شان عطا فرمائی، کیا مقام عطا فرما دیا ہوگا۔ اس لیے رب کائنات نے ان کی تعریف اور توصیف اپنے پاک کلام میں کی، اور ہم تو بامدے تعالیٰ اہل سنت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کا بھی ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابہ کرام کی تعریف میں اہل بیت کی توہین کریں یا اہل بیت کی تعریف بیان کر کے صحابہ کرام کی نعوذ باللہ ہم سے توہین ہو جائے، نہیں، ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، ہم نسبتوں والے ہیں، جس کی بھی نسبت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، خواہ وہ اہل بیت میں سے ہو یا حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے، ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ آج بھی اگر آپ چلے جائیں نا، آپ کو اتفاق اور حضور داتر یا بیری کے قدموں میں، تو وہاں پر آپ کے مزار کے ارد ایک بڑا پیارا، ویسے تو بڑے اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں لیکن ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے فارسی میں، وہ اکثر میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی دلی طور پر بہت زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ وہ شعر ہے کہ ابو بکر ہم چکاوا عمر در طواف ہو، دیکھیں نا ہمارے اسلاف کے عقیدے، ابو بکر ہم چکاوا عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم علی حج اکبر۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان اور عظمت ایسے ہے کہ جیسے خانہ کعبہ ہو، اور حضرت عمر فاروق کی شان ایسے ہے جیسے طواف کعبہ ہو، اور حضرت عثمان غنی کی شان ایسے ہے جیسے آب زمزم کا پانی ہو، اور حضرت مولا علی کی شان ایسے ہے جیسے حج اکبر ہو۔ تو ہم نسبتوں والے، ہم سب کو ماننے والے ہیں، علیم بابا، تو ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ ہماری چونکہ نسبت ہے بزرگوں سے، حضور علیہ السلام کے آل اور اصحاب سے،
اس لیے باپ تعالیٰ ہم نسبتوں والے اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ نسبتوں والوں نے اللہ کی بارگاہ میں تو اس لیے پیارے ساتھیوں یہ جو محفل سجائی جاتی ہیں ان کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا صحابہ کرام کا حضور کی آگ کا طور طریقہ ہے اس کو اپنا لیں. اس کو اگر ہم اپنا لیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب دیکھنا کہ جتنے بھی دنیا سے لوگ جاتے ہیں جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں لیکن جو نسبت والے ان کے نشان نہیں مٹتے اور ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں جب پیچھے سے کوئی سارے ثواب کرتا ہے ایسی محفل چلاتے ہیں تو فرشتے پھر نور کے تھال میں ایسی محفل کے ثواب ان کی لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مبارک ہو تمہارے پیچھے تمہارے ثواب بھیجنے والے بھی زندہ ہیں. انہوں نے یہ تحفہ بھیجا ہے تو کتنی عظیم دیکھنا کہ وہ نزہۃ المجالس کے اندر حضرت امام عبدالرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ کا زمانہ تھا چونکہ یہ سارے پاک کی بھی نسبت ہے اس نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک قبرستان ہے قبرستان کے پاس سے گزرے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ایک شخص کو آپ کی امتی کو عذاب ہو رہا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ یہ ہر شخص کی نظر کا کمال نہیں ہے کہ وہ قبر کے اندر دیکھ سکتے کیا ہوتا ہے. یہ یا نگاہ نبوت دیکھ سکتی ہے یا نگاہ ولایت دیکھ سکتی ہے. یہ جس کو رب نشان عطا فرمائے ہر نظر اس قابل نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب حضرت عیسیٰ روح اللہ نے جب نگاہ نبوت سے دیکھا تو قبر کے اندر آپ امتی کو آپ کا عذاب ہو رہا. خیر وہاں سے آپ گزر کے کسی کام کے لیے کچھ دیر کے بعد کچھ وقت کے بعد آپ واپس آئے. جب واپس تشریف لائے پھر اس قبر پر نگاہ ڈالی تو دیکھا وہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے. اب حضرت عیسیٰ روح اللہ بڑے حیران ہوئے کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگ پڑے کہ تھوڑی دیر پہلے تو میں یہاں سے گزرا تو اس شخص پر عذاب ہو رہا تھا آگ کا اور یہ تو دنیا سے جا چکا ہے اس کے اعمال تو ختم ہو چکے آپ نیکی والا عمل تو یہ خود کر نہیں سکتا. واپس آئے تو دیکھا تو یہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے. تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. عاطف الغیب سے آواز آئی اے عیسیٰ روح اللہ تو کیا سوچ رہا ہے کیوں پریشان ہے. اس کی مولا تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تو اس شخص پر آگ کا عذاب ہو رہا تھا اب واپس آیا تو یہ جنت کے باغوں میں پھر رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون سی نیکی اس کے کام آئی. تو رب کائنات نے آواز دی کہ اے میرے پیارے نبی عیسیٰ روح اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص میرے عذاب کا مستحق تھا اور اس پر جو آگ کا عذاب ہوتا ہے اس کے اعمال کی وجہ تھی. لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس بچے کو اس کی بیوی نے کلیسا میں عیسائی راہ کے بعد بھیجا کہ جاؤ جا کر آسمانی کتاب کی انجیل کی تلاوت کرو. تو اس کا معصوم بچہ آ کر عیسائی راہ کے پاس پادری کے پاس بیٹھ کر جب اس کے پاس گیا تو اس عیسائی پادری نے پڑھا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کے معصوم بچے نے جب اپنی معصوم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو رب کائنات فرماتا ہے کہ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ اس کا معصوم بچہ تو اپنی معصوم زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے والد پر عذاب نازل کروں. میں نے اس کے بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کی ساری زندگی کی گناہوں کو معاف فرما دیا. تو جو رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کے صدقے سے اس کی ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دے وہ رب حضور کی امتی کے پیچھے اصال ثواب اور محبت سجانے کے اللہ تعالیٰ کتنا اس کو قبر میں اجر و ثواب دے. تو اس لیے بحمد تعالیٰ ہم جو یہ اصال ثواب کی محبت سجاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہمارے والدین ہمارے ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیمت بڑا دل کرتا تھا. لیکن چونکہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور آپ نے بھی یقیناً جمعہ پڑھنا ہے تیاری کرنی ہے اور میں نے بھی جمعے پر حاضری دینی ہے تو اس لیے میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت دوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک لوگوں کے ساتھ شامل حال رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار دنیا میں اور آخرت میں ان لوگوں میں فرمایا کہ جو صبغت اللہ جن پر اللہ کے رنگ چڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ محمد شریف صاحب اور محمد لطیف صاحب دونوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.